منتظمین جلسہ، سب میں پہلے تو میں اس سمپوزیم کے آرگنائزرز کا بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے حکم دیا، اور اس 35-40 منٹ کے وقفے میں کوشش کروں گا کہ جو ایسی چیزیں تجربے سے میں نے سیکھی ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ دیا ہے اسے لوٹا رہا ہوں میں۔ یہ اس موقع پر منتظمین نے جس ٹاپک کے عنوان کے تحت اس سمپوزیم کا انعقاد کیا، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں مستقل اس موضوع پر کوشش کی جا رہی ہے ٹو پریپیئر دا یوتھ آف ٹمورو۔ ہر قوم، ہر ملک، ہر خطے کے مسائل کا سب میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ کل کی ہماری جو پود ہے اس کو ہم کیسے تیار کریں۔ تو میں نفسیات کے طالب علم کی حیثیت سے یہاں کے سماجی مسائل سے میں نے جو سیکھا ہے اس کا کچھ لباب آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب میں پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ شاید میری بات تھوڑی تلخ ہوگی، تھوڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوگی، فیکٹس پر منحصر ہوگی۔ وہ اس لیے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو اپنے سماجی ہسٹری کی تھوڑی سی ایک جھلک دکھا دوں۔ کچھ زیادہ نہیں، آپ 20-25 سال پہلے نظر ڈالیں گے تو ہمارے خاندان کا جو کانسٹیٹیوئنٹ تھا وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ جہاں ماں باپ تو ہے ہی بچے کی نگرانی کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ باضابطہ ایک فوج ہوا کرتی تھی، نانا نانی، دادا دادی، پھپھا پھوپھی، چاچا چاچی سے لے کر کے۔ انفارچونیٹلی جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی، جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوتا چلا گیا، اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یونیٹری فیملی سسٹم شروع ہو گیا، ایک نیوکلیئر فیملی سسٹم شروع ہو گیا ہے۔ اس کے مسائل، اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے مسائل اس سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اکثر حالات میں، خصوصاً حیدرآباد میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلف سے شروع ہوتی ہے بچوں کی کہانی، انڈین ایمبیسی اسکول سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد 10th، پھر اس کے بعد چونکہ بچوں کی آگے کی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا، حیدرآباد شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اقتصادی وجوہات کی بنا پر والد کو مجبوراً وہیں پر رہنا پڑتا ہے، بچے یہاں آ جاتے ہیں ماں کی نگرانی میں۔ اب نیوکلیئر فیملی میں ساری ذمہ داری ماں کے اوپر پڑ جاتی ہے کہ وہ گھر کا کام کاج بھی دیکھے، سودا سلف کا انتظام بھی کرے، بچوں کے کالج اور سکولز کو وزٹ بھی کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی نگرانی بھی کرے۔ ایسے حالات میں کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو ہم سب کو فکر مند کر دیتے ہیں۔ تو میں آج تھوڑا سا اشارہ اس طرف کرتا چلوں کہ اس کے کیا مسائل ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ مکسڈ گیدرنگ ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آئی کین سی یہاں پر نوجوان طبقہ ماشاءاللہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ میں کوشش یہ کروں کہ میں ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ کروں، ڈائریکٹ ان سے بات کروں، کیونکہ
یقیناً مجھے روز روز ایسا موقع نہیں ملتا جہاں پر اتنا کریم آف دا سوسائٹی جمع ہو، اسپیشلی ینگسٹرز جمع ہوں، اور سنڈے کی ایوننگ انہوں نے ڈیووٹ کر دی ہے ایک عنوان کے اوپر، اور اپنا دوستوں کا گروپ چھوڑ کر یہاں موجود ہیں. تو آئی کال اٹ دا کریم آف دا سوسائٹی. تو میں آپ لوگوں سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. سب میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں، جن کی طرف توجہ مختلف میڈیا کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے، اس کا ایک وجہ میری جو سمجھ میں آتا ہے وہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر پرپز آف لائف، مقصد زندگی کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں علامہ اقبال کا مقصد زندگی یا مقصد حیات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں روزمرہ کی آپ کی مقصد زندگی کا اشارہ کر رہا ہوں. ایز این انجینئر آپ کا کیا مقصد زندگی ہونا چاہیے، ایز اے سن آپ کا کیا مقصد زندگی ہونا چاہیے، ایز اے بردر آپ کا کیا مقصد زندگی ہونا چاہیے، ایز اے فرینڈ آپ کی کیا مقصد زندگی ہونا چاہیے، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی کیا مقصد ہے، ایز این امپلائی اینڈ لیٹر آن ایز این امپلائر آپ کا کیا مقصد زندگی ہونا چاہیے. پھر جب شادی ہو جائے گی تو ایز اے شوہر آپ کے کیا مقصد زندگی ہونا چاہیے، ایز اے سٹیزن، ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آف این امپورٹنٹ کنٹری آپ کا کیا کنٹریبیوشن اور آپ کا کیا مقصد زندگی ہونا چاہیے. موقع ملتا ہے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ اسکول کے بچوں سے آپ 8, 9 بلکہ اس سے بھی پہلے 6, 8 کے بچوں سے پوچھ لیجئے آپ کیا بننا چاہتے ہیں، فٹ سے جواب آ جاتا تھا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں CA بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا. آج کل کے آپ اکثر نوجوانوں سے بات کیجئے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ زندگی کے ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ان کو ابھی یا کل ہی طے کر لینا چاہیے تھا کہ ان کا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے. افسوس کہ وہ سمجھ نہیں پاتے. نہیں ابھی سوچا نہیں، سوچ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں آپشنز کیا ہے، دیکھ رہا ہوں. بہت آپ فورس کریں تو ہاں باہر جانے کا کام ہو رہا ہے. My young friends, this is not going to work. آپ ایک جہاں آپ نے 1 منٹ سانس لینے کے لیے رکے تو سمجھیے کہ پیچھے جو حضرات عمرے کی اور حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں ان کو معلوم، طواف کے دوران میں 1 سیکنڈ بھی نہیں، 1 فریکشن آف اے سیکنڈ اگر آپ رکیں گے تو کتنا ریلا آپ کے آگے بڑھ جائے گا. اسی طرح زندگی میں آج کے اس کمپٹیٹیو دور میں اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے رکیں گے، سوچیں گے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، تو سارے کا سارا ریلا آپ کے آگے بڑھ جائے گا، اور جو مواقع آپ کو نظر آ رہے تھے وہ مواقع فل ہو جائیں گے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پہلے سے طے کر لیں، بہت پہلے سے، کہ میرا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے. میں پھر یاد دلا دوں کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ اچھے انسان بنیں گے تو انشاءاللہ اچھے مسلمان بھی بن ہی جائیں گے، لیکن اگر آپ کا مقصد زندگی ایٹ دا اسٹوڈنٹ لیول صرف یہ رہے کہ میرا کام ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح کام کرنا ہے. میرے والد صاحب کا تعلق مولانا حضرت ابو العلی حسن علی ندوی صاحب سے رہا تھا، تو وہ جب حیدرآباد آیا کرتے تھے تو وہ مجھے میری انگلی پکڑ کے ان کے مجالس میں لے جایا کرتے تھے. تو مجھے آج بھی ایک مجلس ایسی یاد ہے اور حضرت مولانا کے تقریر کے الفاظ میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ پبلک گارڈنز میں ان کا ایک بیان ہوا تھا عصر کے بعد، جس میں انہوں نے انٹلیکچوئلز مسلمز آف حیدرآباد سے خطاب کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اس میں کہ ہم کیوں یہ رونا روتے ہیں کہ حکومت ہمارا ساتھ نہیں دیتی، ریزرویشنز ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے یہ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے. کیوں نہیں آپ یہ سوچ لیتے کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ جس
مرکز میں ہیں، آپ جس سچویشن میں ہیں، وہاں آپ اپنے آپ کو اس طرح پروف کر لیں کہ آپ کو کسی ریزرویشن کی، کسی ہیلپ کی، کسی کی ضرورت نہ پڑی۔ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اگر یہ مولانا کے الفاظ ہیں، کم و بیش مجھے ایگزیکٹلی ورڈز یاد نہیں ہے، لیکن اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے کسی بڑے آرگنائزیشن کا، وہاں پر 2 لوگ انٹرویو آتے ہیں، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم، تو اگر انٹرویو بورڈ میں 10 نان مسلمز بھی ہوں تو وہ یہ آنکھ بند کر کے فیصلہ کر لیں کہ یہ پوسٹ صرف اور صرف مسلمان کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ خزانے کی چابیاں لا کے آپ کے پیروں میں رکھ دی جائیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آپ ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو ڈر ہے اپنے مالک حقیقی کا۔ آپ جس پروفیشن میں ہوں، کوشش کر کے اتنا ایکسل کریں کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ MNCs وغیرہ کا جو دور چل رہا ہے، تھوڑے تھوڑے دن کو اپریزل کے نام پر اور پھر وہ پرجنگ کے نام پر کئی لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، کرتا ہے، اور اکثر میں یہ دیکھتا ہوں انفارچونیٹلی ہمارے نوجوان اس میں رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ایسی لسٹ میں جو پرجنگ کی لسٹ تیار ہو اس میں مسلمانوں کا نام ہٹا دیا۔ بھئی ان سے تو ہم کو کوئی گلا نہیں، یہ وقت پہ آتے ہیں، اپنا کام نہ صرف اپنا کام کرتے ہیں بلکہ اپنے کام سے زیادہ کام کر کے جاتے ہیں۔ Is it not possible? Can we not do this? پھر کیسے ہمارے اسلاف نے یہ سب کیا تھا، کیسے ہمارے آبا و اجداد نے یہ سب کیا تھا، کیسے اقبال نے کہا تھا تو شاہی ہے بسیرا کر۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلیم گیم کا سسٹم ختم کریں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ارے بھائی ریزرویشن سے، ارے یار اب تو ایسی حکومت آ گئی، اب تو ہمارا کچھ مشکل ہی نہیں۔ لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہاں ٹھہر کے مسجد کے ممبر سے کہنا چاہتا ہوں، میرا گھر مسجد سے 10 منٹ کی دوری پر ہے۔ آج تک میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج تک اگر میں ڈاکٹر ندیم 5:15 ساڑھے 5 بجے اٹھ کر اپنا گرم بستر چھوڑ کر مسجد کو جانا چاہے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہندو انسٹیٹیوشن، کوئی تنظیم مجھے نہیں روک سکتی۔ روکتی ہے تو مجھے میری مائی اون نیگلیجنس۔ آپ بتائیے کبھی کسی نان مسلم نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ آپ بتائیے کسی کرسچن نے آپ کو اچھے مسلمان بننے سے روکا ہے؟ کسی جیو نے آپ کو ایک اچھے پڑوسی ثابت ہونے سے روکا ہے؟ کسی حکومت نے آپ کو اچھے اسٹوڈنٹ بننے سے روکا ہے؟ تو پھر آخر کیا وجہ ہے؟ ہم کب تک بلیم کرتے رہیں گے دوسروں کو جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے؟ We will not be able to do this. اب اس کے بعد ایک بات اور بتاتا چلوں، 85% سے زیادہ پاپولیشن ہمارے اطراف میں نان مسلمس کی ہے۔ مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں کوشش کرتی ہیں اسلام پھیلانے کے لیے، لیکن آپ کیا کوشش کر رہے ہیں اسلام پھیلانے کے لیے؟ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلم ثابت کرنے کی۔ اگر آپ وہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی تبلیغ اور کچھ نہیں ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تربیت ایسی ہوئی، انگلینڈ میں رہنے کے باوجود، ایسی محفلوں میں رہنے کے باوجود کبھی ہم شراب کے قریب نہیں گئے۔ لیکن جب میں کوشش کرتا تھا جہاں پر بھی یہ موقع ہو بولوں کہ نہیں دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، دس از حرام ان اسلام، تو کھٹ سے جواب آتا تھا کہ وہ فلاں ڈاکٹر ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ تو پیتا ہے، اب میں کیا کروں، اس کا میں کیا جواب دوں؟ تو اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یو آر اے گڈ مسلم تو آپ کو کوئی نہیں چھو سکے گا، یاد رکھیے گا۔ مسائل ہم خود کھڑا کر رہے ہیں۔
میں نے پچھلے دنوں منصف میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، آئی تھنک اسی کی بنیاد پہ، اسی کی نظر پڑی منتظمین پہ، تو ان لوگوں نے مجھے اس کے بعد کانٹیکٹ کیا لفظ جہاد کے اوپر. کتنا بوال مچ رہا ہے لفظ جہاد کے اوپر، ایک الیکشن ایجنڈا بن چکا ہے. کیوں بنا؟ کیا وہ غلط ہے؟ ہاں، اس کے پیچھے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں. یہ میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھا ہے. اس میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ مدرسے کے منتظمین آپ کو تیار کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے لڑکیوں سے عاشقی کرو اور پریم اور محبت کرو اور اس کے بعد پھر ان کو کنورٹ کرو. میں نے 2-4 مدرسوں کے منتظمین سے بات کی. میں نے کہا بھائی صاحب، یہ آپ کے پاس اتنا بجٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں مسجد کا کرایہ، مدرسے کا کرایہ دینے کے لیے، بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ڈیلی اخراجات مینٹین کرنے کے لیے، جہاں ہمیں چندے کی ضرورت پڑتی ہے، گھر گھر جا کے مانگنا پڑتا ہے لوگوں سے، مٹھی فنڈ جمع کرنا پڑتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا فاضل پیسہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو اور برباد کریں؟ یہ تو پروپیگنڈا ہے. لیکن پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ جہاں دھواں ہے وہیں پر آگ لگتی ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی بنیاد پہ. کبھی آپ رجسٹریشن آفس جائیے، وہاں پر ایک باکس ہوتا ہے میرج نوٹیفیکیشن کا. 2-4 بار کسی کام سے جانا ہوا، شرم سے آنکھیں نیچے. نوٹس میں دیا گیا تھا کہ فلاں پروین سلطانہ شادی کرنا چاہ رہی ہے سائی گوڑ سے. اب یہ کس کی غلطی؟ پھر دوسرا کبھی دیکھنے کو ملتا، جناب عبد الرحیم صاحب شادی کرنا چاہتے ہیں شوبھا لتا سے. یہ کس کی غلطی ہے؟ اب اس کے بعد اگر لفظ جہاد کا بکھیڑا ان لوگوں نے شروع کر دیا تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا ہم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں؟ تو میری نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ اس فتنے سے دور رہیں، ورنہ یہ بہت جلد آپ کو، آپ کے خاندان کو تباہی کی لپیٹ میں لے لے گا. دوسرا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ ہے انٹرنیٹ ایڈکشن کا. میں چونکہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر چلاتا ہوں جس میں لوگوں کو ڈرگ، الکوہول وغیرہ سے جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس کا علاج ہوتا ہے. 16 سال کا ایک لڑکا جس نے ابھی 10th کیا تھا، انٹرمیڈیٹ میں گیا تھا، اس کو لایا گیا میرے پاس کہ اس کو انٹرنیٹ ایڈکشن، وہ آن لائن گیمنگ ایڈکشن ہو گیا ہے. 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے انٹرنیٹ پہ وہ گیمز کھیلا کرتا ہے. یہاں سے بیٹھ کے سنگاپور کے کسی آدمی کے ساتھ اس کا کمپٹیشن چلتا ہے. وہ پتہ نہیں کیا کیا گیمز تھے اس کے، ورلڈ آف وار اور پتہ نہیں یہ سارے چیزیں. اب اس کے ساتھ ساتھ اس نے پیسے خرچہ کرنے شروع کر دیے، کیونکہ اس میں ایک آپشن ہے کہ آپ کو لڑنا ہے تو گولڈن سوٹ سے لڑیے. ساری چیزیں ورچوئل ہیں، انٹرنیٹ پر ہیں، لیکن وہ پیسے ڈال کر کے ایک گولڈن سوٹ خریدتا ہے تو اس طرح خرچہ کرنے لگا. یہ مسائل آہستہ آہستہ گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. پیرنٹس کو یہ معلوم ہوتا ہے، انفارچونیٹلی ان کا عمل بھی آپ دیکھیے ایکسٹریم، ایک دم کھٹ سے جائیں گے اور انٹرنیٹ کنیکشن ختم کر دیں گے، مسئلہ ختم ہو گیا. اسکول میں جائیں گے تو انٹرنیٹ کنیکشن، دوست کے پاس جائیں گے تو انٹرنیٹ کنیکشن ہے. اور آج کل تو اب یہ فون کمپیوٹر بن گیا ہے، اس سے آپ انٹرنیٹ کنیکشن حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ کیسے کنٹرول کر پائیں گے؟ جب تک والدین اور سرپرست اچھائی اور برائی کی تمیز نہ کریں، بچوں کو سمجھائیں نہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال اچھے چیزوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اکثر حالات میں ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ایسے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ذمہ داران حکومت کرناٹک اسمبلی میں، اس سے پہلے بھی یہ بوال ہوا تھا، بیٹھ کے وہ کچھ فون فلم دیکھ رہے تھے اسمبلی سیشن. ابھی ریسنٹلی کوئی بی جے پی کا ایم ایل اے پرینکا گاندھی کی فوٹو دیکھ رہا تھا اپنے موبائل فون پر. تو ایسے مسائل آہستہ آہستہ عام ہوتے جا رہے ہیں. فوائد کے تعلق سے آتا ہے، اس میں بھی ہمارا ایکسٹریم
ٹائمس آف انڈیا میں ریسنٹلی میں نے آرٹیکل پڑھا, اس کا ٹاپک یہ تھا مولانا گوگل اینڈ انٹرنیٹ ملا. گھر بیٹھے ایک فورم کھل جاتا ہے, اب اس کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے اور کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. چند ویب سائٹس کے بنیاد پر نوجوان لوگ اب آپس میں لڑنے لگتے ہیں. اب اس کے بعد وہ کافی بوال ہوتا ہے, اور اس کے بعد تھریٹننگ ای میلز وغیرہ وغیرہ. اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کارڈیاک سرجری, دل کا آپریشن کرنے کے کئی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ ہیں. آپ صبح سے شام تک 24 گھنٹے 48 آورز 480 آورز بیٹھ کے ایک ویڈیو دیکھ لیجئے. کیا آپ کر سکیں گے سرجری, ہارٹ سرجری, صرف ویڈیو کی بنیاد پر؟ تو پھر آپ کیسے چند ویب سائٹس کا مطالعہ کر کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر لے سکتے ہیں کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال نہیں؟ اس کو ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیجئے جو اس کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے اس مقصد میں. تو انٹرنیٹ کا ایک غلط استعمال یہ بھی ہو رہا ہے. تو ان فتنوں سے آپ احتیاط کیجئے. کبھی کبھی آپ بہت انوسنٹلی چلے جاتے ہیں کسی ویب سائٹ پہ, پتہ نہیں وہ اتھینٹک ویب سائٹ ہے کہ نہیں, پتہ نہیں وہ کہیں قادیانیوں کا ویب سائٹ تو نہیں ہے, کہیں غیر مسلموں کا ویب سائٹ تو نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے یا نہیں پتہ نہیں, ایک قرآن کی ویب سائٹ نعوذ باللہ بنائی گئی جس میں ہر 2-3 صفحوں پہ ایک آیت اپنے سے لوگوں نے ایڈ کر دی. اب جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا آپ اس بہاؤ میں بہہ جائیں گے. اس چیز کا آپ کو بہت احتیاط سے دھیان رکھنا ہے. تو اگر آپ کو واقعی شوق ہے نالج حاصل کرنے, تو اپنے استاد سے پوچھیے, اپنے ایریے کے کوئی استاد سے, عالم سے, یا پھر اگر آپ کو ویب سائٹ سے ہی پتہ کرنا ہے تو اس کے اتھینٹسٹی کا بھی غور کیجیے اور معلوم کیجیے کہ whether it is authentic or not. دوسرا جو اہم مسئلہ جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈرگز اینڈ الکوہول کا مسئلہ. 1995 میں حیدرآباد چھوڑ کے برطانیہ گیا تھا. جانے سے پہلے کچھ سال تک ڈاکٹر مجید خان صاحب ماہر نفسیات کے ساتھ کام کیا کرتا تھا. تو وہاں پر 8-10 دن میں ایک آدھ بار کوئی ایک الکوہول کا کیس آ جاتا تھا جو انفارچونیٹلی اپنی قوم کے ہوا کرتے تھے. 2011 میں جب واپس آیا تو پھر ان کے ساتھ رجوع ہوا کچھ دن یہاں کی لوکل نفسیات معلوم کرنے کے لیے. تو اب دیکھ کے مجھے افسوس ہونے لگا اور میں نے اس کے بارے میں ان سے بہت ڈسکشن کیا. ایوری ڈے 2 یا 3 لوگ الکوہول کے مسئلے لے کر آ رہے ہیں. جب سے ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹر اسٹیبلش کیا ہے 60-40 کے رینج میں مسلمس اینڈ نان مسلمس کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں ڈرگز اینڈ الکوہول کی وجہ سے. 60 and 40. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ زہر کتنی آسانی سے پھیلتا جا رہا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ, بہت خاموشی کے ساتھ پھیل رہا ہے. سگریٹ سے بات شروع ہوتی ہے, حقہ پارلر پہ جا کے بات رکتی ہے اور اس سے آگے بات چلتی ہے تو پھر آج کل ریو پارٹیز ہو رہے ہیں. نوجوانوں نے, کتنے لوگوں نے یہ ریو پارٹیز کے بارے میں سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. ہاتھ اٹھانا یہ نہیں دکھائے گا کہ آپ نے یہ ریو پارٹیز اٹینڈ کی ہیں, صرف یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو علم کتنا ہے ان ریو پارٹیز کا. شہر کے باہر فارم ہاؤس, ابھی ریسنٹلی وہاں پر ریڈ ہوئی اور کئی لوگ پکڑے گئے. فارم ہاؤس پہ دعوت ہوتی ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے کہ چلو کسی کی برتھ ڈے ہے اور کچھ ہے, کوئی ایونٹ ہے, اور وہاں سے خاموشی کے طور پر. یہ سارا کلچر انفارچونیٹلی ویسٹ کا کلچر ہے.
یہ ریف پارٹیز وہاں پر ہوا، پب کلچر تھا وہاں پر، وہاں ریف پارٹیز الگ قسم کی ہوا کرتی تھیں، گھروں کے گیریجز میں ہوتی ہیں وہاں پر، چونکہ یہ پارٹیز وغیرہ کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو وہ لوگ اپنے گھروں کے گیراجز میں کر لیتے ہیں پارٹیز. تو یہ چیزوں سے جو بہت ہی اچھے انداز میں چاکلیٹ ریپر میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اس سے احتیاط کیجیے آپ سب. حقہ، لوگ کہتے ہیں ارے حقے میں کیا ہے، وہ تو ایک تمباکو کا بہت ہلکا سا شکل ہے، لیکن ویسے وہ پارلرز میں باضابطہ کچھ ایڈ کیا جا رہا ہے. اب اس کے ذمہ دار کون؟ اب اس پہ کیسے چیک کیا جائے؟ ایک نان مسلم فیملی مدر، ان کی گائنیکالوجسٹ اپنے 16 سال کے بچے کو لے کر آتی ہیں، بہت حیران پریشان کہ میرا بچہ حقہ پارلر جانا شروع کر دیا ہے. میں نے اس سے بات کی اکیلے میں، پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیا کرتے ہو وہاں جا کے؟ تو نہیں کچھ نہیں، بس وہ ایپل فلیور ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں کون کون سے فلیور ہوتے ہیں، بس وہ ایک آدھ کش لے لیتے ہیں آ جاتے ہیں. اب میں نے ماں کو سمجھایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم تھوڑا سا اوور ری ایکٹ کر رہی ہو. جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ حقہ پارلرز میں ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ذرا غور کریں، آپ بلکہ آپ پتہ کریں، کیونکہ وہاں سے آنے کے بعد اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے. پیرنٹس سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کے ویئر اباؤٹس پہ نظر رکھیں، ان سے ایک فرینڈلی انداز. ضروری نہیں کہ وہ رات کو کسی دن دیر سے گھر آئے تو ڈانٹ ڈپٹ کے ان سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ کہاں گئے تھے، بجائے اس کے بولیں کہ بھئی میں انتظار کرتا بیٹھا ہوا ہوں آپ سے، جو بیٹھو بات کرو. بچوں کو بھی یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے بات کریں. اکثر اوقات میں جب ہم یہ ڈرگز اور الکوہول کے متاثر نوجوانوں سے جب ہسٹری لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ مسائل ہیں، یا تو آپس میں ماں باپ کی نہیں بن رہی ہے، یا باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی ہے، ماں کی بیٹی سے نہیں بنتی ہے، تو اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں. تو اگر یہ مسئلہ گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو اس مسئلے کو ہاتھ سے نکلنے سے پہلے گھر میں ہی اس کا سدھار ہو سکتا ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے اپنے، اگر کوئی بات انہونی آپ کے پاس ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کے تعلق سے نظر آتی ہے، تو پہلے آپ سے بات کریں اور اپنے فیملی ممبر سے، دوسروں سے بات کریں، کہیں ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے. جب آپ 100% سیٹسفائی ہو جائیں، میں کوئی سیٹسفائی نہیں ہو سکے گا. دیکھیے بعض وقت پہ یہ ہوتا ہے کہ انجانے طور پر، سب کانشیس طور پر ہم اپنے بچوں پر بے انتہا پریشر ڈال دیتے ہیں. پڑھائی کا پریشر، پرفارمنس کا پریشر ضروری ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اب دوسرا کمپیریزن کا پریشر، ایک دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہیں. کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی اور کے ساتھ کمپیئر کیا جائے. پلٹ کے اگر آپ کا بیٹا آپ کو کمپیئر کر دے کہ میرے فلاں دوست کے فادر تو ایسے سکسیسفل بزنس مین ہیں اور ان کے تو 4 گاڑیاں ہیں، آپ کے بزنس کا، آپ کے پاس تو ایک کھٹاری گاڑی ہے، آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر بچے کیسے برداشت کریں گے آپ کا کمپیریزن کہ دیکھو تمہارا خالہ کا بیٹا کتنا اچھا پڑھتا ہے اور کتنے اچھے ویوہار کا ہے اور کتنے اچھا بیہیو کرتا ہے لوگوں سے. وہ برداشت کر پائے گا؟ سننے کو تو سن لے گا، لیکن اب اندر اس کے اندر نہ صرف آپ سے نفرت ہوگی، ساتھ میں وہ اپنے خلیرے بھائی سے بھی نفرت ہوتی جائے گی. بجائے اس کے آپ ایک دوسرا انداز اختیار کریں. یہ کہیں کہ دیکھو تم کو کمپیئر کسی اور سے نہیں کرنا ہے، تم کو کمپیئر صرف تم ہی سے کرنا ہے.
لاسٹ ایئر اگر تم کو 35% مارکس آئے تو کوشش کرو اس بار 45% مارکس آئیں. اتنا سا آپ اس کو انکریج کر کے چھوڑ دیں. اس کے بعد دیکھیے اس کے اندر کیا چینجز آتے ہیں. اب 35 والے کے سر پر آپ تلوار لے کے بیٹھ جائیں گے کہ 70% لائے, تو بھائی اگر اس کے جینز میں اگر اس کی آئی کیو اتنی ہائی نہیں ہے تو وہ کیسے ہو سکے گا؟ اس چیز کا خیال رکھیں. دوسری چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیلف کانفیڈنس, سافٹ سکلز میں آپ کا امپروومنٹ. دیکھیے کچھ دنوں سے میں اس موضوع پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ ڈفرنس بٹوین آئی کیو اینڈ ای کیو. ای کیو از ایموشنل کوشنٹ, آئی کیو از انٹیلیجنس کوشنٹ. آئی کیو کو آپ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں چونکہ وہ جیسے جینس میں ہیں اور جیسے ہے اتنا آئی کیو اس کا ہوگا, لیکن ایموشنل کوشنٹ جو ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ایک ایسی نئی سمجھیے دریافت شروع ہوئی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر, جس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. اور سائنٹسٹ نے پتہ کیا ہے کہ کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے آئی کیو صرف 20% ہے اور ای کیو 80% ہے. اب یہ ای کیو ہے کیا؟ مقدس ماحول ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن پھر بھی میں آپ کمپیئر کر لیں 2 پرائم منسٹرز میں, اب ایک ایگزسٹنگ پرائم منسٹر میں اور پاسٹ پرائم منسٹر میں. کیمبرج اور آکسفورڈ کا پڑھا ہوا, ڈاکٹریٹ لیا ہوا, اکنامکس کا مانا ہوا کیڑا, اس کی تقریر سن لیجئے, آدھے لوگ تو ویسے ہی سو جائیں گے. تو اور ادھر گریجویٹ, اب وہ جب ہاتھ اٹھا کے جب شہزادے کہتا ہے تو سونے والے بھی جاگ جاتے ہیں. یہ کیوں؟ ایموشنل انٹیلیجنس, دوسروں سے کنیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کے پاس, اپنی بات سنوانے کا ایک طریقہ ہے, اپنی بات پہنچانے کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ نوجوانوں میں سے ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیں, ہر کوئی اس کی انٹیلیجنس کوشنٹ, اس کی لیول کے انٹیلیجنس کوشنٹ آپ کے پاس آ جائے, تو آپ کو چاہے مائکروسافٹ کا انٹرویو ہو, چاہے گوگل کا انٹرویو ہو, چاہے انفوسس کا انٹرویو ہو, کیا مشکل ہوگا آپ کو حل کرنے کے لیے, کریک کرنے کے لیے؟ نالج تو آپ کو ہوگی, لیکن یاد رکھیے آئی کیو از اونلی 20%. ایموشنل کوشنٹ اور ایموشنل انٹیلیجنس از 80%. اب یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے کیا؟ اس کے لیے تو ایک مستقل ایک الگ موضوع ہے, وہ اس کے لیے شاید ایک الگ کبھی ہم محفل رکھیں گے, ایک الگ سمپوزیم رکھیں گے. مختصراً میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں, آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ جا کے کیا کہیں گے؟ یا سر میں درد ہوتا ہے تو آپ اپنے پیرنٹ سے یا دوست سے کیا کہیں گے؟ I feel I have a headache. I feel I am hungry. یہ feel کا ورڈ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ Either you are hungry or you are not hungry. تو یہ feel, اس کا کیا مقصد کہ آپ you are not confident کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں, آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے. This is what is the lack of emotional intelligence. میں انگلینڈ میں جب کنسلٹنٹ کے حیثیت سے کام کیا کرتا تھا تو میرے ریسپانسبلٹیز 2 الگ الگ وارڈ ہوا کرتے تھے. تو اتفاق سے وارڈ راؤنڈ ایک ہی دن, صبح کے سیشن میں ایک وارڈ راؤنڈ ہوا کرتا, شام کے سیشن میں دوسرا وارڈ راؤنڈ. صبح کے سیشن میں جو وارڈ راؤنڈ ہوا کرتا تھا اس میں میری جونیئر ڈاکٹر ایک گوری وہیں کی پلی بڑی. آفٹرنون کے سیشن میں ایک چنئی کی لڑکی تھی. ہمارے یہاں وہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک ڈرگ دی جاتی ہے کلوزپین, تو اکثر جو ہے ہر ہفتے میں ان کے لیول چیک کرنے ان کو بولا کرتا تھا. تو صبح کے سیشن میں گیا, نہیں میں آپ کو صبح کا سیشن والا واقعہ بعد میں سناؤں گا. دوپہر کے سیشن میں گیا اور وہ چنئی والی لڑکی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے فلاں کے کلوزپین لیولز کروائے؟
No sir, sorry, I forgot, I was very busy. उसका ये रिप्लाई. सुबह वाले सेशन में मैं लड़की से पूछा, उसके क्लोज़अपिन लेवल्स कराए. That's what the thing that I was remembering, doctor. There was something I was forgetting. Now you remind me, I had to check the क्लोज़अपिन. I forgot, I totally forgot. I'm sorry. अब आप उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और डांट पड़ेगी तो किसको पड़ेगी? चेन्नई वाली को ना. तो ये है सॉफ्ट स्किल्स का. कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर. पास वक्त पे ये होता है कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है. कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन में पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें उसका फंडस देखना पड़ता है. एक टॉर्च लाइट और एक स्पेशल इक्विपमेंट रहता है जिससे आंख के अंदर झांक के उसका फंडस देखा जाता है. हमारा एक कोलीग था, एग्ज़ाम में गया. मुझे भी उस दौर से गुजरना पड़ा था एग्ज़ाम देने के लिए जब हम इंग्लैंड में थे. तो अपनी वो हिस्ट्री एग्जामिनर्स के सामने पेश कर रहा था. उसने कहा, डिड यू चेक द फंडस? उसने वेरी कॉन्फिडेंटली कहा, यस आई चेक्ड इट. तो उसने कहा, कैसे चेक किया ज़रा बताओ? एग्जामिनर ने जानबूझकर उस फंडोस्कोप से बैटरी निकाल दी थी. अब उसने पूछा कि ओके डेमोन्स्ट्रेट, हाउ डिड यू एग्जामिन द फंडस? अब वो खोलता है, अब ऐसे मार रहा है, इधर कर रहा है. अब बैटरी है नहीं तो आएगी किधर से रोशनी उसके अंदर? तो बाज़ वक्त इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत हो जाता है. अब वो कॉन्फिडेंटली कह दिया, 100 में से 90 बार ये कॉन्फिडेंस काम आ जाता है, लेकिन वो एक 10 बार कभी गड़बड़ा जाता है मसला. तो कॉन्फिडेंट रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहें और झूठ का इस्तेमाल ना करें. देखिए 80 साल की उम्र में जब खुमार बारह बन कभी ये कह सकते हैं कि अहले मंजिल अभी से न मुझ पर हंसे, पाँव टूटे हैं मेरे, दिल मेरा टूटा नहीं. आप और हमको क्या हो गया है? एक इंटरव्यू फेल होते हैं, सर को हाथ लगा के बैठ जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है. एक दूसरे अंदाज में गालिब ने कहा था कि गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अब सागर और मीना मेरे आगे. इस किस्म का कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर. इस किस्म का मोटिवेशन आना चाहिए कि हार पर हार होती जाए. कभी कभी इत्तेफाक से हो जाता है. सारी कोशिशें करने के बाद यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल. क्या करेंगे? नौजुबिल्लाह खुदकशी कर लें. अब तो हुकूमत ने खुदकशी को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है. अगर आप कोशिश करते हुए पकड़े जाएंगे तो कोई जेल को नहीं ले जाएगा, लेकिन आप करेंगे. सब में नापसंदीदा चीज़ उसके पास खुदकशी है. और अनफॉर्चुनेटली ये भी ऑन द राइज है. ये भी एक मैंने पॉइंट नोट किया था आपके पास बताने का. बट आई एम कॉन्शियस हाउ फास्ट द टाइम इज़ रनिंग आउट. मुझे एहसास है किस तेज़ी के साथ वक्त आगे बढ़ रहा है. तो मैं कुछ मुख्तसर सी बातें करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ. कॉन्फिडेंस का इम्पोर्टेंस आपको आजकल हर जॉब में महसूस होगा. आईटी के जो लोग हैं जानते होंगे, एवरी 6 मंथ्स आपका अप्रेजल होता है. जब तक आप कॉन्फिडेंटली अपना अप्रेजल नहीं करवाएंगे, ना आपका रेज होगा, ना आप एज एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय टीम लीडर बनेंगे और आगे आपका प्रमोशन होगा. ये सारी चीज़ों के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस. अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप मेरे साथ चलिए शाम में 9-10 बजे टोली चौकी की तरफ, या फिर पुराने शहर में जहाँ जहाँ हमारे एरिया ज़्यादा हैं, 9-10 बजे तक होटलों में देख लीजिए बैठे हुए हैं. आधी प्याली पे घंटा गुजर रहा है और दुनिया और माफिया से बेखबर वो विराट कोहली ने कितने 2 सेंचुरीज़ बनाए, उसके बाद भी गेम हार गए और उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है. घंटों निकल जाते हैं. पुतिन ने क्या किया, उधर अमेरिका नाराज़ है, ये सारे मसाइल पे आपकी गुफ्तगू चलती रहेगी. इससे क्या हासिल होने वाला है? ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी नफ्सियाती सेहत बरकरार रखने के लिए दोस्तों से मिलना ज़रूरी है, उनके साथ कुछ वक्त बिताना ज़रूरी है, उनके साथ बाहर घूमना फिरना भी थोड़े वक्त के लिए ज़रूरी है, लेकिन एवरीथिंग हैज़ टू बी विद इन इट्स लिमिट्स.
کئی پیرنٹس آ کے شکایت کرتے ہیں ایگزام کا زمانہ ہے ڈاکٹر صاحب، رات میں 2 بجے تک بچہ گھر کو نہیں آتا ہے. میں مذاقاً کہہ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بھائی کمبائنڈ اسٹڈی چل رہی ہوگی. ارے کیا کمبائنڈ اسٹڈی ہو، شاورما کھا کے پڑھیں گے کیا وہ لوگ؟ تو آپ لوگ ان چیزوں کو اندازہ لگائیے کہ اپنے پیرنٹس کو کتنی تشویش ہو رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. اور ہمیشہ یاد رکھیے، اگر بعض بات یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس یہ بھی آ کے شکایت کرتے ہیں، اگر میں کچھ پوچھتے ہیں تو بہت غصے میں آ جاتا ہے، ہمارے پورا اس کا ٹیمپر بدل جاتا ہے. اور اگر اس کے بعد وہ پوچھنا چھوڑ دیں تو یاد رکھیے قوم کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب والدین اور ذمہ داران اس ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں سے کچھ پوچھنا چھوڑ دیں کہ وہ پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کرے گا. اس چیز کا اور ان ساری باتوں کے علاوہ جو ایک میسج جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ساری دنیا کی نظر آپ کے اوپر ہے، اس لیے نہیں کہ کچھ آپ اچھا کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بھی ڈرتے ہیں نا آپ سے، وہ جانتے ہیں دل کی گہرائی سے کہ کنتم خیر امت، وہ جانتے ہیں کہ آپ ایسی قوم ہیں جو کل کے دن کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ جو اچیو کرنا چاہیں گے اچیو کر لیں گے، جو حکومت چلانا چاہیں وہ چلا سکتے ہیں. تو یہ لانا بہت ضروری ہے اپنے اندر. ایک لاسٹ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا وہ مہدی کی نیوز چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھیرا جا رہا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایسے ویب سائٹ سے، ایسے ٹویٹر ہینڈل سے، ایسے واٹس ایپ میسیجز ایک دوسرے کو بھیجنے سے احتیاط کیجیے. کوئی فائدہ نہیں. آپ کوئی بیداری واٹس ایپ کے ذریعے پیدا نہیں کریں گے، نظر میں آ جائیں گے خواہ مخواہ کے. آپ کا ارادہ کچھ نہیں. اب اس کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ وہ ہی از جسٹ اے ورچوئل ٹیررسٹ. کیا مطلب ہوا کہ ہی از ناٹ این ایکچوئل ٹیررسٹ. بس وہ ٹویٹر ہینڈل چلاتا ہے کسی اور کے لیے اور وہ بس. اب لیکن اس کی زندگی تو خراب ہو گئی نا، اس کا کیریئر تو تباہ ہو گیا نا. اور یہ ہو رہا ہے آج کل. تو آپ اس چیز کی احتیاط کیجئے کہ غیر ضروری ایسے کنٹروورشل ویب سائٹس پہ یا ٹویٹر ہینڈلز پہ مت جائیے، کیونکہ آپ کو کرنے کے اچھے انداز سے کرنے کے نیشن بلڈنگ کے اور طریقے ہیں. آپ کیوں ایک نیگیٹو طریقے پہ جا کے جو ہے ایک غلط امپریشن دے کے سارے کے سارے قوم کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ نہ صرف قوم بدنام ہوتی ہے، اسلام کے اوپر نام آتا ہے، کتاب اللہ پر نام آتا ہے. ایسے ریفرنس جو جہاد کے تعلق سے ہیں وہ ایسے اٹھائے جاتے ہیں جو اس زمانے میں تھے، اب ان کو وہی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو ہم اگر اس طرح کی کوشش کریں گے کہ وی اسٹارٹ بیہیونگ ایز ریسپانسبل سٹیزنس. منصف پڑھتے ہیں آپ تو مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا پچھلے جمعہ کا آرٹیکل آپ نے پڑھا ہوگا کہ غیر مسلموں سے آپ کو کیسے پیش آنا چاہیے. تحائف بھیجیے، تحفے تحائف بھیجیے، دوستی کیجیے، کیونکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ واٹ از این ایکچوئل مسلم. جو آج کل کی جو نیوز مل رہی ہے وہ ایک نپے تلے انداز میں پہنچائی جا رہی ہے. صحیح پکچر نہیں پہنچ رہا ہے. صحیح پکچر پہنچے گا نا تو انشاءاللہ ہمارے مسائل آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. میں ایک بار پھر منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کا کہ آپ نے سنڈے ایوننگ کو اپنا ٹائم نکالا اور میری کچھ باتیں سنی غور سے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.